سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے سو وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں کہ ہم تجھے ان کے کچھ حالات سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچ چکے تھے، پھر ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یوں اللہ مہر کر دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا نبھا کرتے ہوئے نہ پایا، اور اکثر کو ہم نے نافرمان پایا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ پیچھے جن جن اقوام کا اور جن جن امتوں کا تذکرہ ہوا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر قوم شعیب تک، تو کچھ آگے نصیحت کی اور عبرت کی باتیں قرآن پاک نے ذکر کی ہیں، جو کہ مقصود ہے کسی بھی قصے اور کسی بھی واقعے سے، کیونکہ قرآن پاک کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ کوئی بھی واقعہ بیان کر کے وہ اس واقعے کی جزوی تفصیلات کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ پیغام دیتا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ مثلا قوم سمود کا اگر واقعہ بیان ہوا ہے تو قرآن پاک کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ قوم سمود پہاڑ کیسے تراشتی تھی، ان کے پاس کیا تھا، کوئی تیزاب تھا، کوئی لوہا تھا، کوئی آلہ تھا، کیا ہوتا تھا، اس چیز سے قرآن پاک کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ تو انسان خود اپنا راستہ خود تلاشتا ہے کہ مجھے مکان کیسا بنانا ہے، مجھے زمین کیسے غلے کے لیے تیار کرنی ہے، مجھے کپڑا کیسے تیار کرنا ہے۔ یہ انسان کو خود اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اس کا خود بخود کرتا رہتا ہے نظم۔ قرآن اور جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ انسان کو یہ چیزیں سکھانے نہیں آتے، وہ تو اس کو کامیابی کا راستہ بتانے آتے ہیں کہ تو نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کس طریقے سے چلنا ہے کہ تجھ سے تیرا اللہ راضی ہو جائے۔
اور تو اپنی زندگی میں آنے کا مقصد پورا کر کے یہاں سے چلا جائے۔ تو اس لیے ان واقعات کے اندر قرآن پاک نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ اسی ضمن میں آج کی آیت بھی ہے، فرمایا کہ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کہ جو لوگ آج زمین پر بس رہے ہیں، یہ جو عذاب یافتہ اقوام تھی، ان کی جگہوں پر جن لوگوں نے آ کر مکان بنائے، جنہوں نے ڈیرے ڈالے، کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی ہلاک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی جس اللہ نے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ قوم ثمود جیسے، قوم عاد جیسی زبردست قوموں کو پٹخ مارا ہے، کیا وہ خدا اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ آج ان مشرکین مکہ کو یا اور یہود و نصارہ جو اس زمانے کے تھے ان کو کیا وہ عذاب نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا، کیونکہ وہ جیسا ازل میں تھا وہ آج بھی ہے اور ابد تک رہے گا۔ خدا کی ہر صفت ازل سے ہے، ابد تک ہے، تو اس کی قدرت ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو اب نصیحت کرنی چاہیے، عبرت کا سامان حاصل لینا چاہیے، لیکن فرمایا بات یہ ہے کہ دنیا کی یہ جو نشہ ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہ سوچنے پر آنے ہی نہیں دیتا اس طرف۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں روزانہ اپنے سامنے ہمارے ہر ایک دور کی ایک مثال آتی ہے کہ ہم نے ہر بندے کو دیکھا کرسی پر بیٹھتے ہوئے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور جوتے کھا کے وہاں سے اترتے ہوئے، پھر کسی کو پھانسی کے پھندے پہ جاتے دیکھا، کسی کو ذلیل ہوتے دیکھا، کسی کو ملک بدر ہوتے دیکھا، سب دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرسی سے اگر ایک اترتا ہے تو 10 امیدوار کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو وہ عبرت بھول جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ان سے ہو گیا، میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وہ دھوکہ ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں لگ جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سارے انسان تھے اور اس دنیا پہ آئے تھے، رہے تھے، انہی مکانوں میں رہے، یہیں کھیتیاں بھی کی، باڑیاں بھی کی، یہی انہوں نے مکان کاروبار بھی کیے، ملازمتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ قبرستان میں بھی چلے گئے۔ ہم نے بھی جانا ہے، یہاں آ کے تھوڑا سا انسان ڈگمگا جاتا ہے، یہاں جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ سے۔ اصل بات یہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، دل میں یہ کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے ہاں ہم نے بھی جانا ہے، دل میں کہتا ہے نہیں ابھی بہت وقت ہے، پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا، پتہ نہیں کب جانا ہے، ارے نہیں چھوڑو بس اس بات کو، شام کا وقت ہے، ابھی موت کا تذکرہ نہ کرو، موت کو نہ یاد کرو۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے۔ یہی ان اقوام کا بھی قصہ تھا کہ مانتے تھے کہ قوم ثمود تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، سب مانتے تھے، قوم مدین والے لوگ تباہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو اصل بات ماننے کی وہ نہیں مانتے تھے، یعنی پیغمبر کی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اس وجہ سے ان کے دلوں پر گویا مہر لگ گئی ہے، حق بات سننے پر نہیں آ رہے۔ پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، کہ یہ کچھ بستیاں ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، یہ کچھ بستیاں ہیں جن کا آپ کو تذکرہ سنا۔ باقی دنیا میں کیا کتنے نبی آئے، کہاں آئے، کیا ہوا، کیسا ہوا، وہ تو آپ کو سنایا نہیں۔ من انبائیہ، کچھ قصے سنائے آپ کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، سب کے ہاں کہانی ایک ہی ہوئی ہے، ایک ہی بار جو واقعہ وہ دہرایا گیا ہے کہ حق آیا تھا، پیغمبر حق لائے تھے، بینات لائے تھے، دلائل لائے تھے، لیکن ہوا کیا آگے سے کہ جو اول والا ہے، یعنی فرسٹ امپریشن انسان کا، اس میں اگر انہوں نے نبی کو جھوٹا کہہ دیا تو بعد میں چاہے اس پر 100 دلیلیں بھی قائم ہوگی اسی پر اڑے رہے۔ یہ انسان کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، یعنی میں نے اپنی ہٹ کو اپنا دھرم بنا لیا، انا کو، اپنی ضد کو، حق بات کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خواہش پرستی ہوتی ہے، اصل میں انا پرستی ہوتی ہے، یعنی جو میری بات زبان سے ایک دفعہ نکل گیا بس اس پہ اڑ گیا، بھلے دل میں جانتا ہے کہ میں غلط ہو گیا ہوں، یہ بات کمزور میری زبان سے، میرے قلم سے نکل گئی ہے، لیکن اس پہ اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے کہ اب میں پیچھے ہٹتا ہوں تو ناک کٹتی ہے، حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے
کہ اگر یہاں رہتا ہے تو اپنی بات غلط بات پہ جمع ہوا تیری گردن کٹ رہی ہے، تیری آخرت ساری کٹ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ دیکھیے ابو جہل جو تھا وہ کیسے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے مشرکین مکہ سے، مانتے تھے کہ حضور حق ہیں، لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چودراہٹ جاتی ہے کہ ہم نے پہلے آج تک اس کی مخالفت کی، آج تک اس انسان کی کہ یہ نبی نہیں نبی نہیں، آج ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے؟ یہ جو انا ہوتی ہے نا، یہ انسان کو مروا جاتی ہے۔ اسی انا نے شیطان کو مروایا، اسی انا نے ابو جہل کو مروایا، اسی انا نے ابو طالب کو مروایا، ابو لہب کو مروایا۔ یہی انا عبداللہ بن ابی کو لے ڈوبی، یہی انا جو ہے یہود کے ان احبار و رہبان کو لے ڈوبی، یہ سب کو انا لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے یہ کہ جب ایک بات، اس لیے مسلمان آدمی جو ہے اس کو انا پرست نہیں ہونا چاہیے بلکہ حق پرست ہونا چاہیے، یعنی وہ ہر دم اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر مجھے صحیح بات پتہ چل جائے گی، مجھے اپنی غلطی واضح ہو جائے گی تو میں 1 منٹ سے پہلے اپنی بات سے رجوع کروں گا، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ جو اب تک میں نے کہا وہ غلط کہا، میں مانوں گا، اس کا اعتراف کروں گا۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے تھے علماء مشائخ حضرات، وہ جتنے بڑے تھے، جتنا بڑا ہوتا تھا وہ اپنی غلطی سے اتنی جلدی رجوع کرتا تھا۔ اس کو آج پتہ چلا میں غلط ہوں، غلط راستے پہ تھا، غلط بات ہوگی میرے سے، فوراً کہتا ہے معذرت ہے، میں رجوع کرتا ہوں اس بات سے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس سے غلطی واپس لینے سے انسان کی شان گھٹتی نہیں، یہ بھی شیطان کا عجیب چکر ہوتا ہے۔ غلطی پر اڑنے سے انسان ذلیل ہوتا ہے، غلطی سے پیچھے ہٹنے سے ذلیل نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ نے بہت واضح سمجھایا ہمیں، قصہ جو ابتدائی آفرینش میں ہوا ہے انسان کی، کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اجتہادی خطا ہو گئی، دانا کھا لیا، اور غلطی شیطان سے بھی ہو گئی، سجدے سے انکار کر بیٹھا، لیکن وہ آج تک اپنی غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے، آج تک، اور قیامت تک ڈٹا رہے گا۔ ڈٹنے کا اس نے وعدہ کر لیا، مہلت مانگ لی، اور آدم علیہ السلام سے کیا ہوا؟ فوراً اللہ کے حضور رجوع کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے بڑا آدمی کون ہے بھائی؟ لیکن ہر نبی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کیا ہے؟ اپنی غلطی کی معافی مانگنا، اگرچہ ان کے ذمہ گناہ کوئی نہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب گناہ معاف، گناہ ہے ہی نہیں، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی استغفار ہے امت کی تعلیم کے لیے کہ تم اپنے آپ کو کہیں ایسا نہ سمجھ لینا کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، کہ وہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں پیدا کیا، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے اس وقت بھی جانتا تھا، جب تم بچے تھے جب بھی جانتا تھا، جب تم اپنے طہارت اور پاکی کا خیال خود نہیں کر سکتے تھے جب بھی جانتا تھا تمہیں، اور آج بھی جانتا ہے تمہیں کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ ہر وقت پیشاب پخانہ ہے، گو موت ہے، اور خون ہے، رطوبتیں ہیں، نجاستیں ہیں، بہت کچھ ہے، کیا ہے تمہارے اندر، سب جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہا کرو میں بڑا پوتر ہوں، میں تو بڑا پاک صاف ہوں، یہ آدمی غلط ہے، میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، توبہ توبہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت بتلایا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتے ہیں کون تم میں سے پرہیزگار ہے۔ تو انسان کو انا پرست نہیں ہونا چاہیے، یہ انا مار گئی ان بیچاروں کو۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جس بات کو کل جھٹلا چکے ہیں تو آج اسے دوبارہ کیسے مانیں؟ یہ مار گئی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا فیصلہ اس انا کی وجہ سے انسان خرید لیتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ، حق کا اتباع ہونا چاہیے، اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ حق بات کو حق کر کے دکھا دے ہمیں، اور پھر صرف دکھا نہ دے بلکہ اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ توفیق تیری ہوگی تو کام بنے گا، ورنہ نہیں بنتا۔
حق دیکھ کر بھی لوگ نہیں مانتے۔ ہرقل قیصر روم کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت اس کو روز روشن کی طرح یقین تھا۔ ساری پورا واقعہ لمبا تفصیلی آتا ہے، ساری نشانیاں پوچھی جانی، پھر اس کے بعد کہتا ہے بالکل یہ حق ہیں، نبی ہیں، برحق ہیں، ان کی جو نبوت اور ان کی حکومت ہے وہ یہاں تک آئے گی جہاں میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر میں جا سکتا ہوتا تو میں جا کر ان کے پاؤں دھو کے پیتا۔ یہ سب کچھ کہا لیکن اس کے باوجود مان کے نہیں دیا۔ جب اس کو اپنی حکومت کا خطرہ محسوس ہوا تو بیچارہ پھسل گیا، پیچھے نکل گیا، کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا۔ تو اس لیے کہا کہ جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ جاننا تو صرف علم کا شعبہ ہے، ماننا جو ہے یہ ایمان ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان۔ جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں اسرائیل کے نام سے ایک ملک دنیا میں ہے، ایک حقیقت ہے وہ، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو جاننے اور ماننے بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو انسان جان لیتا ہے لیکن پھر مان نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا ورزقنا اتباع، اے اللہ حق کو حق دکھا اور پھر حق کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان باطل کو ہمیں حق کر کے دکھاتا رہے اور ہم اسی میں ساری زندگی پڑے رہیں۔ ورزقنا اجتنابا، اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، تو ہی دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی طاقت تیرے پاس ہی ہے، تیرے فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا کذالک یطبع اللہ، جب یہ لوگ انا پہ آ گئے، نبی کو جھٹلایا، پھر حق واضح ہونے کے باوجود بھی نہیں مانا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ یعنی اب ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی گناہ کر کر کے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، پھر دل نیک ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کر لے تو پھر نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، پھر اور آگے، پھر اور آگے، حتیٰ کہ کرتے کرتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے۔ تو یہ کیفیت بعض دفعہ ہو جاتی ہے، لیکن انسان کرتا اپنے ہاتھوں سے ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ تو اس موقع پر پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جاننے بوجھنے کے باوجود بھی عمل میں نہیں بات آ پاتی۔ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے معاشرے میں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، لیکن کیا کریں مجبوری ہے، دل نہیں چاہتا۔ جانتے ضرور ہیں، دماغ سے فیصلہ یہی ہے، لیکن دل نہیں چلتا۔ یہ دل اس لیے نہیں چلتا کہ گناہوں کی نحوست سے دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اگر صحیح ماحول میں آ جائیں گے، توبہ کر لے گا انسان، صحیح ماحول میں جڑ جائے گا، نیک دل والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس نیک ماحول میں آئے گا تو دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہی آدمی جس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، آج اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور توبہ سے بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر نہ کرے انسان تو پھر وہی چلتا رہتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر اللہ ایسے ہی مہریں لگا دیتے ہیں۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، فرمایا کہ یہ جتنے انسان بھی ہیں یہ سب نے وعدہ کیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جتنے انسان بھی قیامت تک آنے والے تھے سب کو نکالا، ان کو جسم دیا، چیونٹیوں کی صورت میں چھوٹے 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 جسم بن کے انسانوں کے سامنے آ گئے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس میں تھا، میں آپ ہر آدمی۔ اور اللہ نے سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے کیا ہو، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور کوئی خدا ہے جو آپ کے علاوہ جس نے ہمیں بنایا ہو؟ آپ ہی تو ہمارے خدا ہیں۔ یہ وعدہ کر کے آیا ہر انسان، لیکن دنیا میں آ کر، دنیا کے رنگ رلیوں میں، دنیا کے نشوں میں آ کر اس وعدے کو بھول جاتا ہے۔ پھر اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ وعدہ وفا نہیں کرتے، وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اکثروں کو ہم نے وعدے سے پھرتا ہوئی پایا ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثر لوگ ایسے ہی ہوئے کہ وہ نافرمان رہے،
اور انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی، اور لیکن کچھ لوگ جو ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سعادت مند انسان وہ اس وعدے پر آج بھی قائم ہیں اور قیامت کے قریب تک قائم رہیں گے۔ ہاں اس کے بعد پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جو وعدے کو یکسر بھول جائیں گے، پھر وہ شریر قسم کے لوگ ہوں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔